ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں 185 سے لے کر 187 تک۔ اس سے پہلے پچھلے جمعہ کو ہم نے جو 2 آیات پڑھی تھیں ان میں روزوں کے کچھ مسائل کی ہم نے نشاندہی کی تھی۔ ان مسائل کو اختصار کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رمضان مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور یہ روزے رمضان مبارک کے روزے دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ دین اسلام کی بنیاد جن امور پر ہے ان میں سے ایک رمضان مبارک کے روزے رکھنا بھی ہے، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت نے یہ مقصد یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، کیونکہ روزے کی وجہ سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کی بنا پر انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ روزے کے احترام میں آپ کو پتہ ہے کہ روزے کے احترام میں انسان کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے کہ روزہ ہے لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ روزے کی حالت میں آپ غیبت نہ کیا کرو، روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولا کرو، روزے کی حالت میں کسی سے مت جھگڑو، کسی کو گالی گلوچ مت کرو اور کسی کو برا بھلا مت کہو۔ تو حالانکہ یہ چیزیں عموماً بھی ممنوع ہیں، روزے کی حالت کے علاوہ ویسے بھی ممنوع ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن خاص طور پر روزے کی حالت میں ان چیزوں سے منع کر دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزے کی بنا پر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، انسان اپنے باقی جسمانی اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اس طرح یہ بہت بڑا مقصد ہے روزے کی فرضیت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العزت اس مہینے سے اور اس مہینے کی برکات سے اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے، اور جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقصد بھی حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنا خوف اور اپنا تقویٰ نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کے جو مسائل ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیے تھے ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ دن جو ہے یہ چند گنتی کے دن ہیں اور یہ ٹوٹل 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، اور ان دنوں کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے اور ان کی انتہا کس طرح ہوتی ہے اس کا معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جب تم چاند دیکھو یعنی رمضان کا چاند دیکھو تو روزے شروع کرو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو پھر روزے چھوڑ دو۔ تو گویا رؤیت ہلال جو ہے یہ اصل معیار ہے روزے شروع کرنے کے لیے اور اسی طرح روزے ختم کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ ان چند گنتی کے دنوں میں اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص مسافر ہو تو سفر کی وجہ سے وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، جتنے دن وہ مسافر ہو اتنے دن وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے لیے لازم ہے، مریض کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ دونوں جتنے دن وہ چھوڑیں اتنے دنوں کو بعد میں وہ قضا کر لیں، گنتی پوری کریں، جو کہ 29 یا 30 دن ہے ان کو گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ یہ 2 اعذار والے لوگ، مریض جس کے پاس مرض کا عذر ہوتا ہے
اور مسافر جس کے پاس سفر کا عذر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اعذار والے ہوتے ہیں، جن کے پاس عذر ہوتا ہے روزہ چھوڑنے کے لیے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے اس ارشاد میں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن لوگوں کو مشقت ہو روزہ رکھنے میں تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص بہت ہی عمر رسیدہ ہو اور بالکل وہ روزہ رکھنے کی قابل نہ ہو، اور آئندہ بھی امید نہ ہو کہ وہ اس قدر صحت مند ہو جائے گا کہ وہ روزے رکھ سکے گا، تو اس شخص کے لیے اس کبیر السن کے لیے عمر رسیدہ انسان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے، لیکن اس کی جگہ پہ اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ کتنے وقت کا؟ 2 وقت کا۔ اسی طرح وہ مریض کہ جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، بہت زیادہ بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے بہت لاغر اور کمزور ہو چکا ہو اور اس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ کر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ چوتھا شخص ہے جو عذر والا ہے۔ پہلا شخص مریض اور وہ عموماً عام مریض ہے، اور دوسرا مسافر، تیسرا عمر رسیدہ انسان، چوتھا وہ بیمار کہ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس سے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو۔ پانچواں اور چھٹا 2 اور بھی ہیں جو کہ عذر والے ہیں، اور ان 2 کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے کہ ایک خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کے لیے مشکل ہو کہ وہ رمضان مبارک کے دنوں میں وہ روزے رکھے دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت اگر حاملہ ہو، حمل کی حالت میں ہو، تو اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ حمل کی حالت میں روزے چھوڑ دے، لیکن ان دونوں کے لیے بالکل وہی حکم ہے جو مسافر کا ہے۔ جس طرح مسافر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جتنے دنوں کو قضا کرے سفر کے ایام میں، اتنے دنوں کو بعد میں وہ پورا کرے، بعد میں وہ روزے ضرور قضا کرے، بالکل اسی طرح یہ دودھ پلانے والی عورت اور اسی طرح حمل میں جو خاتون ہیں، یہ بھی بعد میں جب اللہ رب العزت ان کو موقع دے اگلا رمضان آنے سے پہلے تو وہ رمضان مبارک کے روزے جو انہوں نے چھوڑے تھے دودھ پلانے کی مدت میں یا حمل کی وجہ سے، تو وہ روزوں کو قضا کریں۔ لیکن اگر ایک خاتون بالکل عاجز آ جائے کہ اس پر کئی مہینوں کے روزے اس پر قرض ہوں، کئی رمضانوں کے روزے اس پر قرض ہوں، یا ایک ہی رمضان کے روزے اس پر قرض ہوں، لیکن وہ بالکل عاجز آ جائے اور وہ روزے رکھنے کے قابل ہی نہ رہے کہ وہ یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا پھر حمل کی حالت میں ہے، اگر اس طرح ایک خاتون بالکل عاجز آ جائے روزے قضا کرنے سے، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ جتنے روزے وہ چھوڑتی ہے تو ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل 6 اعذار والے لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں جن کے پاس عذر ہوتے ہیں اور عذر کی بنا پر وہ روزے چھوڑتے ہیں۔ تو ہم نے ان تمام اہل اعذار کے جو احکام ہیں وہ پچھلے درس میں بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں، یہ ہمارے عقیل بھائی جو کہ ہمارا یہ پروگرام لائیو لوگوں کو سناتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں، غالباً ویڈیو بھی جاتی ہے، تو ان کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہ پروگرام لائیو ابھی آئی پیڈ اور آئی فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے آپ کو صرف سلف صالحین کے لائیو پروگرام پر کلک کرنا پڑے گا، تو اس طرح آپ آئی پیڈ اور آئی فون پر بھی یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اب ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، اور قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن مجید میں واضح دلائل ہیں ہدایت سے اور والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والے جو دلائل ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں یہ وضاحت کی ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، قرآن مجید کو جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید کو، مکمل قرآن مجید کو ماہ رمضان میں ہی نازل کیا گیا تھا؟ اس کا جواب ہاں ہے یا نہ؟ اس کا جواب ہاں میں ہے یا نہیں میں ہے؟ کچھ لوگ ہاں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
کیا پورے کا پورا قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو کچھ حضرات ہاں کہہ رہے ہیں، کچھ حضرات نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب، اس کا میں تصحیح کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہاں کہا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں کہا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ پورے کا پورا قرآن مجید رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ پورے کا پورا قرآن مجید رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے کا پورا قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل نہیں ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ سے اس قرآن مجید کو رمضان المبارک کی ایک رات میں، ایک بابرکت رات میں، اور وہ لیلۃ القدر ہے، اس میں اس کو نازل کیا گیا آسمان دنیا پر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، ورنہ جہاں تک قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کی مدت کتنی ہے؟ 23 سالہ مدت ہے، بہت لمبی مدت ہے۔ تو اس دوران کبھی رمضان میں تو کبھی دوسرے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، مختلف آیات اور مختلف صورتوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ عرصے میں نازل فرمایا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو اتارا جانا ہے، کہ اس کو پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے رمضان المبارک میں اس کو نازل کیا گیا۔ اور یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ الدخان کے شروع میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ حامیم والکتاب المبین، اس کے بعد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ کتاب مبین جو ہے اس کو ہم نے نازل فرمایا فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت رات میں۔ اس کے بعد فرمایا فیہا یفرق، وہ جو بابرکت رات ہے جس میں قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اس میں یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے، بابرکت رات، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور جس میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ لیلۃ المبارکہ کیا ہے؟ بعض حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ وہ ہے جو ابھی پرسوں گزری ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ بعض حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ اس رات سے مراد یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، حالانکہ یہ دعویٰ میرے عزیز بھائیوں بالکل غلط ہے اور یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل خود قرآن مجید کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ بابرکت رات کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید نے ہی اس بابرکت رات کی وضاحت کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو وہاں لیلۃ المبارکہ جو آیا ہے، اس لیلۃ المبارکہ سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اس میں کسی قسم کا ابہام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ المبارکہ میں پائے جانے والے ابہام کو واضح الفاظ میں دور کر دیا کہ بابرکت رات سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ شعبان کی 15ویں رات میں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی بھی، میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات کو ہوتی ہے، بلکہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے۔ تو بات تو بالکل واضح ہوگی کہ اس لیلۃ المبارکہ، جو لیلۃ المبارکہ جس میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ یہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ کہا جاتا ہے میرے عزیز بھائیوں، میڈیا میں، اخبارات میں، ٹی وی چینلز میں جو کچھ کہا جاتا ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، اس رات میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عمر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آنے والے سال کے جو احداث اور واقعات ہوتے ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں، تو جو حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ بالکل غلط دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ بالکل بلا دلیل ہے،
اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا رمضان سے کوئی خاص تعلق ہے، قرآن مجید کا رمضان کے مہینے سے خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل نازل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور 2 مرتبہ کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان سے، اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن سے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن مجید کے متعلق یہ کہہ دیا، یہ فرما دیا کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں، کھلے دلائل موجود ہیں، تو اس کے بعد پھر کسی بھی شخص کے ذہن میں کوئی شبہہ اور کوئی اعتراض باقی نہیں رہنا چاہیے کہ جن دینی مسائل کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں، دینی مسائل کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، ہمیں یہ یوں کہتا ہے اور فلاں یوں کہتا ہے، فلاں مولانا صاحب یوں فرماتے ہیں اور فلاں مولانا صاحب یوں فرماتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہم کہتے ہیں آپ کہیں نہ جائیں، آپ اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیں اور قرآن مجید کو کھول کے پڑھیں۔ آپ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، کسی بھی مسئلے میں، جس مسئلے میں آپ کے ذہن میں کوئی شبہہ ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی ابہام ہو، کوئی اخفاء ہو، اس کے متعلق آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے ذہن سے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے، ابہام ختم ہو جائے گا اور اشکال ختم ہو جائے گا، اشکال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو حق و باطل کے درمیان اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں۔ اور قرآن مجید میں ہی یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس بات کا حکم تمہیں رسول دیں اس کو قبول کر لو، اور جس بات سے تمہیں رسول منع کر دیں اس سے پرہیز کرو، اس سے بچ جاؤ۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر ساتھ ملا لیا جائے، دونوں چیزوں کو، قرآن کو اور حدیث کو ساتھ ملا لیا جائے، ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ لیا جائے، تو حق و باطل کے درمیان فرق آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور آپ آسانی سے برحق موقف کی طرف اور برحق مسلک کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سچا جذبہ ہو انسان کے اندر کہ مجھے حق تک پہنچنا ہے، اور اگر آپ تحقیق کریں گے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اگر آپ تحقیق کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العزت آپ کے سامنے حق کو کھول دے گا اور حق و باطل کے درمیان آپ کو فرق کرنے کی تمیز آپ کو آ جائے گی، آپ فرق کر پائیں گے حق و باطل کے درمیان۔ شرط یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ لیں، یقینی طور پر حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، لہذا جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے، کس مہینے کو؟ جس کا ذکر اس آیت کے شروع میں کر دیا گیا، شہر رمضان، رمضان کے مہینے کو جو شخص پالے، فَلْيَصُمْهُ، تو وہ اس مبارک مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ اور میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ یہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں، اور اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کی جگہ پہ، ہر روزے کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، فدیہ ادا کر دیں۔
تو میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے. کس کے ساتھ؟ اسی اللہ کے فرمان کے ساتھ کہ من شہد منکم الشہر فلیصمہ. وہ آپشن ختم ہو گیا کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں چاہیں تو فدیہ دے دیں. آپشن وہ ختم ہو گیا روزے کی طاقت رکھنے والے لوگوں کے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا. اب کیا ہے اللہ کا حکم کہ من شہد منکم الشہر, تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کا روزہ ضرور رکھے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. جو شخص مریض ہو یا جو شخص مسافر ہو تو وہ گنتی کو پورا کر لے باقی دنوں میں, دوسرے دنوں میں. میرے عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے جو رخصت منسوخ کی ہے کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں چاہیں تو فدیہ دے, اللہ نے اس کو جب منسوخ کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ وہم بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے وہ مریض اور مسافر کے لیے جو رخصت دی تھی شاید وہ بھی منسوخ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ الفاظ ریپیٹ کر دیے کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. مریض اور مسافر کے لیے جو رخصت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ بدستور باقی, وہ منسوخ نہیں ہوئی. وہ رخصت بدستور باقی ہے, اس کو اللہ نے منسوخ نہیں کیا. اسی لیے وہ سیم وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کر دیے کہ من کان منکم مریضا من کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو مریض ہو یا مسافر ہو تو جتنے دن وہ مرض یا سفر کے ایام میں چھوڑ دے روزوں کے تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں سے. یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت کیوں دی؟ یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی مریض کو اور مسافر کو؟ یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے کیوں باقی رکھی؟ یہ رخصت اللہ نے اس کی حکمت بیان کر دی. اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا. یہ رخصتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں مریض کو, مسافر کو اور عمر رسیدہ کو. اسی طرح وہ شخص جو کہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس سے وہ شفا یاب نہ ہو سکتا ہو. اسی طرح حمل میں جو عورت جو خاتون ہے, اسی طرح دودھ پلانے والی جو خاتون ہے, ان تمام اہل عذاب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رخصتیں دی؟ یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. ایک تو یہ حکمت. دوسری کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو. مریض اور مسافر مرض اور سفر کے ایام میں جتنے روزوں کو چھوڑے گا اس کے لیے یہ رخصت دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم یہ گنتی بعد میں پوری کر لو. کون سی گنتی؟ 29 یا 30 دن کی جو گنتی ہے یہ تم بعد میں پوری کر لو. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی بعد میں اس گنتی کو پورا کرنے کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ رب العزت کی تکبیر, اللہ کی بڑائی بیان کرو. کس چیز پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دی, اس پر تم اللہ رب العزت کی تکبیر یعنی اس کی بڑائی بیان کرو. اور اس میں کس تکبیر کی طرف اشارہ ہے؟ وہ تکبیر جو ہم عید سے پہلے پڑھتے ہیں. ماہ رمضان کے اختتام کے بعد اور عید کی نماز تک ہم جو تکبیر پڑھتے ہیں یہ اس تکبیر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ گنتی پوری کرنے کے بعد تم کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر. یا پھر اللہ اکبر 3 مرتبہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر جو ہم رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد عید کی نماز تک پڑھتے ہیں اسی تکبیر کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم گنتی پوری کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور یہ دراصل اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی, ہم نے رمضان کے روزے پورے رکھ لیے, تو اللہ ہم تیرا شکرانہ ادا کرنے کے لیے تیری بڑائی بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ رب العزت کا کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی روزے رکھنے کی, تو اللہ تعالیٰ کہ تم شکر ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو. میرے عزیز بھائیو, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ الدین یسر, کہ دین آسان ہے, لہٰذا دین کو آسان ہی رکھنا چاہیے اور دین کے اندر تنگیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے.
جہاں دین کے اندر آسانی ہو اس آسانی کو قبول کرنا چاہیے، اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے، اور خواہ انسان کو اپنے آپ کو تنگی میں اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا، اذا دعان، وہ جب بھی مجھ سے دعا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری بات کو قبول کریں، میرے احکامات کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ رب العزت قریب ہو تو ہم اس کو آہستہ آواز میں پکاریں، اور اگر اللہ رب العزت دور ہو تو ہم اس کو اونچی آواز سے پکاریں، لہذا ہمیں وضاحت کریں کہ اللہ دور ہے یا قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل کر دی کہ جب میرے بندے آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھیں تو پھر میں بہت قریب، انی قریب۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ البقرہ کے اندر صحابہ کرام کے کتنے سوالات ہیں؟ سورۃ البقرہ کے اندر 8 سوالات۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سوالات یسألونک کے ساتھ ذکر کیے ہیں، یسألونک عن الاہلہ۔ پہلا سوال جو ہے ان 8 سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، دوسرا سوال جو ہے وہ یسألونک عن الاہلہ، اس کے بعد یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن الیتامى۔ یہ مختلف سوالات جو ہیں یہ 8 الفاظ میں 8 سوالات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، اور واقعتاً صحابہ کرام نے سوال کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو سوالات ہیں ان تمام سوالات میں اس سوال کے علاوہ پہلے سوال کو چھوڑ کر باقی جو 7 سوالات ہیں وہ سورۃ البقرہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ ان تمام سوالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سے میرے یہ بندے یہ سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو کہیے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو چاندوں کے بارے میں سوال ہے اس کا جواب یہ ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو والدین کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ان کے لیے آپ خرچ کریں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، آپ کیا کریں، قل، آپ ان کو جواب دیں کہ یہ حرمت والا مہینہ جو ہے قل فیہ قتال کبیر، کہ اس میں قتال کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ کیا کریں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر۔ ہر سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں ان کو کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے۔ لیکن یہ جو سوال ہے پہلا سوال، اس سوال کے جواب میں اللہ نے یوں نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں قریب ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو واسطہ ہے وہ واسطہ دعا میں، دعا کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو واسطہ ہے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اذا دعانی، کہ وہ مجھ سے دعا کرے، یعنی مجھے براہ راست پکارے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کے معاملے میں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو براہ راست پکارے، دعا میں وہ کسی کو واسطہ نہ بنائے۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں اور بڑے پاپی ہیں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔
ہمارا دامن جو ہے وہ تو گناہوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، تو ہم کس طرح اللہ رب العزت کو پکاریں؟ ہم تو اللہ کو پکارنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ جو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں تو وہ لوگ دوسروں کو واسطہ بناتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کو واسطہ بناتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کو واسطہ بناتے ہیں، واسطہ بنا کر اور کہتے ہیں کہ ہماری ان تک اور ان کی آگے اللہ تک، کہ ہم تو صرف ان بزرگوں تک ہی اپنی آواز کو، اپنی پکار کو پہنچا سکتے ہیں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ تک پکار کو پہنچانے کا تعلق ہے تو وہ کون پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بزرگ، یہ اولیاء کرام اور یہ بزرگان دین ہی پہنچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو جڑ سے کاٹ دیا ہے، اس نظریے کو اللہ تعالیٰ نے جڑ سے کاٹ کے پھینک دیا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نہایت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ رب العزت۔ تو جو اللہ رب العزت شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو پکارنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے؟ کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، صرف سنوں گا ہی نہیں بلکہ اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں تو پھر کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی شخصیت، حتیٰ کہ نبی کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ انبیاء سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ فوت ہونے کے بعد کسی فوت شدہ شخصیت کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہو، چاہے نبی ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، فوت شدہ انسان کا واسطہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ وہ ہے جو آپ کی شاہ رگ سے بھی، آپ سے زیادہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کو آپ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنے گا، نہ صرف سنے گا بلکہ اللہ رب العزت آپ کی پکار کو قبول بھی کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں اپنے بندوں کی پکار کو سن کے قبول کرتا ہوں تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ یہ میرے احکامات کو قبول کریں۔ میں ان کی پکار کو سن کے قبول کرتا ہوں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ یہ میرے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں میرے سامنے، میرے احکامات کے سامنے، اور ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں، میرے احکامات کو، میرے دین کو ماننے، قبول کرنے اور میرے احکامات پہ عمل کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے سے انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، زبانی کلامی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور وہ اللہ کے دین کو نہ مانتا ہو، اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرتا ہو، تو وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت یافتہ وہی انسان ہوگا جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کی تعلیمات کو قبول کرے اور اللہ کے دین پر عمل کرے، وہی شخص ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ میرے ذہن میں آیا تھا اس آیت کے حوالے سے، لیکن وہ فی الحال ذہن سے نکل گیا ہے، تو ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزوں کی رات میں، الرفث الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف تمہارا جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر لیلۃ الصیام کا ذکر کیا ہے، روزوں کی رات کا ذکر کیا ہے، کہ روزوں کی رات میں تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اپنی عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ روزوں کا دن اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، روزوں کی رات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ روزوں کے دنوں میں یہ عمل اپنی عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص رمضان کے روزوں میں، روزوں کے دنوں میں سے کسی دن میں اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ دنوں میں سے کسی دن میں اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اس کے لیے بہت بڑا کفارہ ہے کہ وہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے،
اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ بہت بڑا کفارہ ہے۔ غلام کو آزاد کرنا، اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینوں کے روزے رکھنا، اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ اس شخص کے لیے کہ جو رمضان المبارک کے دنوں میں سے کسی دن میں اپنی بیوی کے پاس جائے گا۔ باقی جہاں تک رمضان کی راتوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال قرار دے دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ حکم خاص طور پر اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ جب رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے تو اس کے متعلق بیویوں کے پاس جانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح حکم نہیں نازل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں بعض صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ شاید رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ یہ بعض صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھا یہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا، لیکن صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات کیوں آئی تھی؟ رمضان کے احترام کی وجہ سے، کہ شاید رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن ان صحابہ کرام میں سے ہی کچھ صحابہ کرام یہ سمجھنے کے باوجود کہ راتوں میں بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں، پھر بھی وہ چلے جاتے تھے۔ یہ سمجھنے کے باوجود بھی وہ چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا آگے ذکر کیا ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ کی خیانت کیا کرتے تھے۔ مطلب رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ وعفا عنکم، اور پیچھے جو کچھ ہو چکا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا لطیف اشارہ کیا ہے ازدواجی تعلق کی طرف، کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے، کہ خاوند اپنی بیوی کے لیے لباس اور بیوی اپنے خاوند کے لیے لباس۔ اور یہ جو تشبیہ ہے یہ اس کی کئی توجیحات ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک توجیہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے خاوند اور بیوی کے درمیان۔ ایک تو یہ توجیہ بیان کی گئی۔ دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ دیتا ہے اور انسان کے جسم میں پائے جانے والے بعض نقائص پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اسی طرح سے خامد بیوی بھی اپنے ایک دوسرے کے لیے رازدار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے رازوں کو جاننے کے بعد وہ ایک دوسرے کے رازوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے رازوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اگر مرد یہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کے حق میں بہت بڑا گناہ، اور اگر یہی گناہ عورت کرے گی کہ اپنے خامد کے رازوں کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے تو یقیناً اس کے حق میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی پردہ پوش ہے۔ وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو، تم ان کے لیے پردہ پوش ہو۔ ان کو چاہیے کہ وہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں اور تمہیں چاہیے کہ تم ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، اور ایک دوسرے کے رازوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالآن باشروہن، اب جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تم رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو تو پھر باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا، اور تم تلاش کر سکتے ہو ما کتب اللہ لکم، اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی وہ کیا چیز ہے؟ اولاد۔ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، اس اولاد کو آپ طلب کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے پاس جا کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو۔ کب تک کھاؤ پیو؟ اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حکم ذکر کیا کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، ایک یہ حکم، دوسرا وَكُلُوا، اور کھاؤ، تیسرا حکم وَاشْرَبُوا، اور پیو۔ تین احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ یہ تینوں احکامات کب تک کر سکتے ہیں؟ ان پہ عمل کب تک کر سکتے ہیں؟ بیویوں کے پاس جانا، کھانا پینا، اس کی آخر کوئی لمٹ تو ہے نا، کوئی مدت تو ہے، کب تک آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت۔ فجر کے وقت جب تمہارے لیے واضح ہو جائے، کیا چیز واضح ہو جائے؟ فجر کی روشنی واضح ہو جائے رات کی تاریکی سے۔
یہاں سفید دھاگے سے مراد فجر کی روشنی ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد کیا ہے؟ رات کی تاریکی، کہ جب رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی واضح ہو جائے تو اس وقت تک تم اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو۔ تو فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے وہ وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت تک تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، اس کے بعد نہیں کر سکتے ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ فجر جس میں فجر کی روشنی واضح ہوتی ہے رات کی تاریکی سے، وہ فجر کون سی فجر ہے؟ فجر صادق، جس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اور صبح صادق کی نشانی کیا ہے؟ کہ آسمان کے افق پر روشنی پھیل جاتی ہے، اس طرح نبائی میں نہیں بلکہ چڑائی میں جو روشنی پھیلتی ہے وہ روشنی علامت ہے صبح صادق کی۔ تو جب تک وہ روشنی نہ پھیلے اس وقت تک، صبح صادق ہونے تک انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل چونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پرانے دور کے مطابق ایک نشانی ذکر کر دی، ورنہ آج کل چونکہ گھڑیاں چلتی ہیں تو ٹائم فکس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے بج کر اتنے منٹ تک آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امساک شروع، اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو ٹائم ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہ ٹائم شروع ہوتا ہے کب سے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے۔ فجر کی اذان شروع ہونے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن جیسے ہی فجر کی اذان شروع ہو تو پھر کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ جو کہ لیٹ اٹھتے ہیں اور فجر سے چند لمحات پہلے یا چند منٹ پہلے وہ سحری شروع کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کھانا سامنے پڑا ہے تو یہ جو سامنے پڑا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کو پھر اذان شروع ہونے کے بعد بھی وہ کمپلیٹ کرتے ہیں مکمل، جب تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا، جب تک خوب تسلی نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ چھوڑتے نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر فجر کا لفظ بولا، جیسے ہی فجر صادق ہوتی ہے، صبح صادق، تو اس کے ساتھ ہی اذان ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دانستہ طور پر انسان کو نہیں کھانا پینا چاہیے۔ ہاں، اتنی اجازت دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مؤذن اذان کہے، مؤذن اذان شروع کرے اور آپ کے ہاتھ میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، آپ کے ہاتھ میں مثلا آپ نے گلاس اٹھایا ہوا ہے پانی پینے کے لیے، یا کوئی اور مشروب آپ پینا چاہتے ہیں اور وہ گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ کم از کم جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ پی سکتے ہیں، یا جو لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ وہ ڈونگا نہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ پورے کا پورا کھائیں اور اس کو ختم کریں، نہیں، یہ نہیں ہے مقصود، بلکہ جو برتن یا جو لقمہ یا جو مشروب آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مشروب آپ کے ہاتھ میں یا جو لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اذان شروع ہونے کے بعد آپ وہ کھا پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوری طور پر انسان کو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہی وقت مقرر کیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب تم فجر تک کھا پی لو تو اس کے بعد کیا کرو؟ اتموا الصیام، پھر تم روزہ مکمل کرو، الی اللیل، کب تک؟ رات تک۔ اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی ہے، لہذا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ برابر خیر و برکت میں رہیں گے جب تک وہ فطر یعنی افطاری وہ جلدی کرتے رہیں گے، جب تک وہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ خیر و برکت میں، خیر و بھلائی میں رہیں گے۔ لہذا افطاری جلدی کرنی چاہیے، لیکن جلدی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہی کرنا، نہیں، ہرگز نہیں۔ غروب آفتاب سے پہلے جو شخص دانستہ طور پر افطار کرے گا اس کو وہ روزہ قضا کرنا پڑے گا، لہذا غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہودیوں کے ہاں کیا تھا؟ یہود مدینہ، چونکہ یہ روزوں کی فرضیت جو ہے مدینہ کے اندر ہوئی، تو مدینہ کے اندر یہودی بھی تھے اور وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن وہ غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ دیر کے لیے انتظار کرتے، جب رات کی تاریکی شروع ہوتی، رات کا اندھیرا شروع ہوتا تو وہ روزہ افطار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ جیسے ہی رات شروع ہو تم اس وقت افطاری کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب دن چلا جائے اور جب رات شروع ہو جائے تو پھر فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہاں میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کر دوں میرے بھائی،
چونکہ روزوں کے مسائل ہم ذکر کر رہے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ روزے کے 2 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 2 فرائض ہیں۔ روزے کے 2 ارکان ہیں جن کے بغیر روزہ نہیں ہوتا ہے۔ ان ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ نیت۔ اور نیت کے الفاظ کس کو یاد ہیں؟ آپ میں سے جن صاحب کو نیت کے الفاظ یاد ہوں وہ سنا دیں۔ نیت کے الفاظ کسی کو یاد ہوں تو سنا دیں۔ ہاں جی، نویت ان اصوم غدا للہ۔ کسی اور بھائی؟ ہاں جی، وابی صوم غد نویت من شہر رمضان۔ کوئی اور صاحب بتلائیں؟ یہ جو ہمارے 2 بھائیوں نے نیت کے الفاظ مختلف بتائے ہیں، دونوں کے الفاظ مختلف ہیں، اور ان دونوں کے الفاظ کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نیت کے الفاظ نہیں، ورنہ اگر نیت کے الفاظ ہوتے شریعت کے اندر، اگر نیت کے الفاظ ہوتے میرے بھائیوں اور شریعت کے اندر، تو واضح طور پر بتلا دیے جاتے کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ نیت کریں، لیکن وہ الفاظ کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہیں۔ ہاں، ایک ضعیف حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں جو بھائی نے بیان کیے ہیں، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ ابو داؤد میں وہ حدیث ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ لہذا روزے کی نیت جو ہے وہ کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ دل کے ارادے کے ساتھ، کہ دل میں آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ نیت جب تک نہیں ہوگی، اور یہ ہونا کب ہونا ضروری ہے؟ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات سویا رہے اور اس نے ارادہ نہیں کیا کہ میں آنے والے دن کا روزہ رکھوں گا، اور ادھر فجر طلوع ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ من لم یبیت النیۃ قبل طلوع الفجر فلا صیام له، جو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت حتمی طور پر نہ کر لے کہ میں نے آنے والے روزے کا ارادہ، آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، جو شخص اس طرح نہیں کرتا ہے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، لا صیام له، تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ نیت کرنا فرض ہے روزے کے فرائض میں سے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض وہ ہے جو اللہ نے اس قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے پرہیز کرنا، یہ روزے کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے۔ لہذا ان 2 فرائض کے ساتھ روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ یہ آخری جو آدھی آیت ہے اس کو مکمل کر کے ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حالت میں کہ تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، اس حالت میں کہ تم مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو، تو پھر تم اس حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ معنی یہ ہے کہ جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر اپنی بیویوں سے دور رہو۔ اعتکاف کے دوران اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہو۔ دوسرا جو مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو کہاں پر؟ مساجد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہی ہوتا ہے، اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ خواتین جو ہیں وہ بھی گھروں کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ خواتین کو بھی اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو وہ کہاں آئیں گی؟ مسجد میں آئیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھتے تھے تو آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی مسجد کے اندر آ کر کے خیمے لگاتی تھیں اور اپنے خیموں کے اندر آ کر کے اعتکاف میں بیٹھتی تھیں، مسجد کے اندر آ کر۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ ہیں اللہ کی حدود جن کے قریب تک نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام ذکر کیے ہیں رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت پھلانگو، ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کا احترام کرو اور ان احکامات پہ پوری طرح عمل کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگوں میں تقوی آئے، لوگوں میں پرہیزگاری آئے، لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، لوگوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان احکامات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں روزوں والا مہینہ نصیب فرمائے۔ ایک بار نہیں، اللہ تعالیٰ بار بار زندگی کے اندر یہ مہینہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
ذخیرہ آخرت بنائے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور جنت الفردوس کی وراثت کا مستحق بننے کا اللہ تعالی ہم سب کو اس کا موقع دے اور اللہ رب العزت جنت الفردوس کے وارثوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک دو اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے درس میں بھی، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک ضروری اعلان یہ ہے، اس سے پہلے کہ آپ آزاد چلے جائیں، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ میں نے ابھی ذمہ لگایا ہے فہد بھائی کے، کہ فہد بھائی جو ہے وہ آئندہ جمعہ کو، چونکہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے آخری جمعہ ہوگا، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے حدیث کی کلاس کا اور تفسیر کی کلاس کا، یہ رمضان المبارک کے اندر نہیں ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ آئندہ جمعہ آخری جمعہ ہوگا، اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے دوران یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ تو چونکہ آخری جمعہ ہوگا تو اس کے بعد ہماری ملاقات جو ہے وہ رمضان کے بعد ہوگی، لیکن رمضان المبارک میں ہمارے کئی پروگرام ہیں، اور جتنے پروگرام ہیں ان کے حوالے سے ایک اشتہار بنایا گیا ہے، یہ باہر آپ کو مل سکتا ہے۔ اس اشتہار کے ذریعے آپ کو ہمارے پروگراموں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ جمعہ کو آپ سارے کے سارے حضرات اپنے ایک فارم لائیں گے انشاءاللہ ہمارے فہد بھائی، اس پر آپ کو اپنے نام لکھنے ہوں گے، فہد بھائی موجود ہیں تو وہ آپ اپنے نام لکھیں گے، نام کے ساتھ اپنا ٹیلی فون نمبر لکھیں گے اور اپنا ای میل ایڈریس ضرور لکھیں گے، ای میل ایڈریس ضرور لکھیں گے تاکہ ہم آپ کو رمضان المبارک کے دنوں میں جو ہمارے مختلف پروگرام ہوں گے ان پروگراموں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ اور جس طرح ہماری ملاقات اب ہر جمعہ کو ہوتی ہے، رمضان کے دنوں میں بھی اگر ہر جمعہ کو ملاقات ہوتی رہے تو بہت اچھی بات ہے، مختلف پروگراموں میں ملاقات ہوتی رہنی چاہیے۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کے جو ہمارے خصوصی پروگرام ہیں ان پروگراموں میں ضرور شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے حلقہ شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو مرکز ہے وہ چھوٹی مسجد کے پاس، اس میں بچوں کا جو حلقہ تعلیم قرآن ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ایک شیخ جو ہیں وہ خصوصی طور پر ہندوستان سے ہم نے ان کو بلایا ہے تو وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس حلقے میں پڑھانے کے لیے رجسٹریشن ضرور کروائیں۔ فہد بھائی کے پاس وہ فارم موجود ہیں، آپ ان سے وہ معلومات لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم بچوں کی تعلیم کا بھی سلسلہ شروع کر دیں گے، تو یہ ایک ضروری اعلان تھا۔ اب الحمدللہ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، جتنے سوالات تھے الحمدللہ وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی ختم ہو گئے، تو ہم یہیں پر ایک سوال لے لیتے ہیں بزرگوں کا، ایک سوال بس، ادھر سے بھی ایک، چلیں پہلے دائیں طرف سے لے لیتے ہیں پھر بائیں طرف سے، دو ہی سوال لے لیں۔ یہ جو نیت کرنے کی آپ بات کیے تھے، تو نیت کرنا چاہیے پہلے فجر سے پہلے، جو سحری کو اٹھتے ہیں یہ کہ نیت کافی نہیں؟ ہاں، جب دیکھیں جو نیت کے متعلق یہ سوال کیا عقیل بھائی نے کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی ارادے کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، تو وہ کیا وہ نیت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہاں بالکل وہی نیت ہے۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور بلکہ سونے سے بھی پہلے آپ یہ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ میں سحری کے لیے اٹھوں گا اور روزہ رکھوں گا، تو وہی نیت کافی ہے، اسی کے ساتھ ہی وہ روزے کا جو فرض ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ صبح کے وقت اٹھیں گے، سحری کے وقت سحری کھائیں گے تو اسی ارادے کے ساتھ کھائیں گے کہ آپ کو آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، تو وہی نیت۔ ایک سوال ہو گیا، دوسرا سوال کیا یہ نیت کے بارے میں یہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ پورے مہینے کی جو ہے نا وہ نیت کریں، پورے مہینے کی نیت بھی کر سکتے ہیں شروع میں کہ آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزے رکھیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر دن ہر رات کو اس نیت کی تجدید ہونی چاہیے، ہر رات کو اس نیت کی تجدید کر لینی چاہیے اور ہر رات کو آنے والے دن کے روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔